کا مطلب ہوتا ہے جو متکلم اور مخاطب ہے دونوں کو اس بات کا علم ہے جو بات ہو چکی ہے، جو معاملہ ہو چکا ہے اس کے متعلق یاد دہانی ریمائنڈر دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے رہے، میٹرک کلاس کی فارغ ہوئے، اسٹوڈنٹ بیٹھے، آپ مختلف مقامات پہ پہنچ چکے ہیں، کہتے ہیں یار پتہ ہے جب آخری دن ہم اسکول سے فارغ ہوئے تھے کتنا اچھا پروگرام تھا، تمہیں یاد ہے فلاں استاد بھی تھے، ڈی او صاحب بھی تھے، سی او صاحب بھی تھے، ہمارے فلاں فلاں ٹیچر بھی تھے، عربی ٹیچر بھی تھے، فلاں مقرر تھے، فلاں بچے نے ایسا کیا، پھر کھانا کھایا، فوٹو سیشن ہوا، کیا وہ وقت یاد ہے؟ یار بڑا ہی خوبصورت وقت تھا وہ جب ہم ادارے سے فارغ ہوئے۔ کوئی کہتا ہے یار یاد کرو جب ہم نے بیٹے کی شادی کی تھی تو کتنی شاندار شادی کی تھی، مہمانوں کو بلایا تھا، اچھے کھانے دیے تھے، لیٹن کی تھی، اچھے قسم کا انتظام کیا تھا، تمہیں وقت وہ کتنا اچھا وقت تھا، سارے رشتے دار موجود تھے، محلے دار موجود تھے، اور ایک شاندار قسم کی تقریب تھی، ہم نے اچھے کھانے بھی دیے، اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی کیا، محفل میلاد بھی کی، اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا، کیا وقت کتنا اچھا تھا یار، بہت اچھا تھا۔ یہ گزری ہوئی بات جو ہو چکی ہے اس کو بعد میں متکلم بات کرنے والا مخاطب سے کہتا ہے یار اس وقت کو یاد کر، اس کا مطلب ہے جو بات کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اس کو بھی اس واقعے کا پتہ ہے، اس وقت وہ بندہ موجود تھا۔ کوئی کہتا ہے یار پرانا آدمی ہے، کہتا ہے یار تاریخ پاکستان کے وقت کو یاد کرو، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کتنی اچھی تقریریں کرتے تھے، اگرچہ وہ انگریزی بولتے تھے، دبلے پتلے تھے، لیکن ان کے اندر وہ اتنی جان تھی، قوت تھی، گفتگو تھی، لوگوں کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اش اش کر کے لوگ اٹھتے تھے، یار وہ جلسے دیکھو صحیح، آج کے جلسے بھی دیکھو، سیاستدان کرتے ہیں، کوئی مماثل دیکھو، کہتے ہیں ہاں یار مجھے وقت یاد ہے، اس وقت ہم طالب علم تھے، ہم قائد اعظم کے جلسوں میں جاتے تھے، کتنا مشرف تھا، وہ اس وقت کے کتنے جلسے، ان میں کتنی شان و شوکت تھی، کتنی جان تھی، کتنی قوت تھی۔ اس کا مطلب ہے جو بولنے والے سے بھی پتہ ہے، جس کو بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے وقت یاد لا اس سے بھی پتہ ہے، دونوں وہاں موجود تھے، بات ہو چکی ہے، صرف اب ریمائنڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے اذکر، اس کا مطلب ہے اذکر، یاد کرو اس وقت کو جو گزر چکا ہے۔ سیم خالق کائنات وہی انداز قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو محبوب جس وقت ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں عطا کر دوں کتاب و حکمت سے کوئی چیز، مجھے قسم ہے جو تمہیں حکمت و دانائی دے رہا ہوں اس کی قسم کھا کے تم سے عہد لے رہا ہوں، تم میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، تمہیں شعور دے رہا ہوں، تمہیں ادراک دے رہا ہوں کہ تم سب سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اقرار کرو، پھر محبوب کے صدقے تمہیں بھی رسالت ملے۔ پہلے میرے محبوب کی رسالت کا ایمان کا ادراک کرو، شعور حاصل کرو، اس کے صدقے پہ تمہیں بھی رسالت دوں گا، حکمت دوں گا، دانائی دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی کو ولادت سے قبل بھی یہ پتہ ہے کہ میں نبی ہوں۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک 40 سال تک نبی کو نہیں پتہ چلا میں نبی ہوں کہ نہیں، 40 سال بعد جب وہی آئی پھر پتہ چلا نبی نہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ نبی ہر حال میں نبی ہے، عالم ارواح میں اس کو یہ چیز دے دی گئی ہے، اسے اپنی صفات کا علم ہے، اسے اپنی قوت طاقت کا علم ہے، اسے مقامات کا علم ہے، لیکن جب اس کو اس کو بولتے ہیں بالقوت، بالقوت رسالت دے دی گئی، لیکن بالعمل ہوگی جب ان کو وہ علاقہ دیا جائے گا، وہ خاندان دیا جائے گا، وہ مقام دیا جائے گا، پریکٹیکل قلمدان دیا جائے گا، پھر ان کا عملی اظہار ہوگا، جس کی تازہ مثال ہماری حکومت موجود ہے، 72 وزیر ہمارے وفاقی موجود ہیں،
جن میں سے چند کے پاس قلمدان موجود ہیں، حلف ہو گئے، وہ وفاقی وزیر کے جھنڈا گاڑ کے چلتے ہیں، مرات بھی لے رہے ہیں، فائدہ بھی لے رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں وفاقی وزیر، وزیر مملکت، وفاقی وزیر، حلف ہو گیا۔ اب ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم وزیر نہیں ہو، کہتے ہیں حلف برداری بھی ہوگی۔ کس محکمے کے ہو؟ کہتے ہیں محکمہ میاں صاحب نے دینا ہے، کابینہ بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو کون سی وزارت دینی ہے، لیکن وزیر ہم بن چکے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن جب جو محکمہ ملے گا اس کے مطابق عمل اس وقت شروع ہوگا جب ہمارا قائد کہے گا کہ یہ علاقہ، یہ قلمدان، یہ حصہ تمہارا ہے۔ بائی نہیں، ہر نبی سے نبوت کا حلف لے لیا گیا، نبوت کا منصب دے دیا گیا، عالم ارواح میں سب کو نبوت آقا علیہ السلام کی کا اقرار کرا کے پھر ان کو اپنی نبوت بھی دے دی گئی۔ یہ ہے چیز ایگریمنٹ۔ یہ چیز کیا ہے؟ حلف برداری۔ حلف برداری میں کیا ہوتا ہے؟ حلف برداری میں سب معززین کو بلایا جاتا ہے، صدر کو بلا لو، کابینہ کو بلا لو، حلف اٹھانے والوں کو بلا لو، دیگر عام عہدیداروں سب کو بلا لو۔ تقریب ہوگی ایوان صدر میں، آج بھرپور شرکت ہوگی، حلف لیا جائے گا کہ ہم وفاداری کریں گے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، غداری نہیں کریں گے اس ملک کے ساتھ، ڈیوٹی صحیح دیں گے، اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو ملک کے مفاد پہ ترجیح نہیں دیں گے، ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، حلف برداری ہو۔ اب یہ چیز سیم، اس کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے سب سے حلف لے لیا، اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہے؟ کیا فرماتا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرا ذیشان رسول تشریف لائے گا۔ یہاں بڑا واضح کیا جا رہا ہے جتنے انبیاء تھے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ایمان لانا ضروری کوئی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی نبوت پہ سب کا ایمان لانا ضروری ہے، تب نبوت ملے گی۔ اگر کوئی انکار کر دے تو نبوت سلب، اگر حضور کی ذات پہ ایمان سے انکار کرے تو ایمان بھی سلب۔ واضح کر دیا کتنے انبیاء جن کا آپس میں ایک دوسرے کو ایمان لانا ضروری نہیں ہے، لیکن سرکار کی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں نے سب انبیاء کو وقت مقررہ پر دنیا میں بھیجتا رہا، ایٹ اے ٹائم 200 300 نبی بھی آئے۔ مثلا منڈی بہودین کے نبی ہے، وہ گجرات کے لیے نہیں ہے، سرگودا کے لیے نہیں ہے، جرم کے لیے نہیں ہے، حفظ آباد کے لیے نہیں ہے، جو گجرات والا ہے گجرات والوں کے لیے ہے۔ ان کے زمانے محدود تھے، ان کے خاندان محدود تھے، ان کی حد تک ان کی نبوت کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں، کوئی ایسی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا میں نے نہ بھیجا ہو۔ اور ہر نبی سے ایگریمنٹ ہے کہ تم نے اپنے امتی کو مصطفیٰ کا تعارف کرانا ہے کہ آخر میں وہ ذیشان محبوب نے آنا ہے، تم نے جب وہ نبی تشریف لے آئے ہماری نبوت چھوڑ کر اس نبی پہ ایمان لانا ہے، بشارتیں دیتے جانا ہے۔ ہر امتی سے وعدہ لو کہ جب تک ہم موجود ہیں تم ہماری پیروی کرو گے، جب ہمارے آقا تشریف لائیں گے پھر ان کو چھوڑ کر ان کے ایمان لانا ہے، نبوت پہ ایمان لانا۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی سرکار دو عالم کے لیے مبشر بن کے آیا، خوشخبریاں دیتا رہا، اپنی امتیوں سے عہد و پیمان لیتا رہا کہ جب آخر زمان نبی تشریف لائے گا
تم نے یہودیت چھوڑ دینی ہے، عیسائیت چھوڑ دینی ہے، اس آقا کا کلمہ پڑھ کے شامل ہو جانا۔ ایک میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے ضمناً کہ نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے۔ یہ کسی کی بھول ہے کہ نہیں نبی کو 40 سال بعد علم ملا، یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی سادہ مثال ایک قرآن پاک سے دے دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ پہ الزام لگ گیا، حضرت مریم پہ، کہ بن شادی کے تم نے بیٹا پیدا کیا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اتنے بڑے خاندان کی چشم چراغ ہو کر تم نے یہ کیا کیا؟ قوم پہ پھر رہی ہے۔ اللہ کو حکم ہے کہ تم خاموش رہو، روزہ رکھ لو۔ قوم آئی، اللہ کو حکم مطابق ان کو ڈیل کیا۔ پوچھا مریم بتاؤ بن شادی تم نے یہ بچہ کیوں جنم دیا؟ بالآخر اللہ کے حکم سے مریم فرماتی اس بچے سے پوچھو یہ کون ہے۔ قوم اور بھڑکتی ہے، غصے میں آتی ہے، مریم یہ کیا تماشا ہے؟ ایک تم نے یہ زیادتی کی، بن شادی بچہ جنم دیا، پھر قوم سے مذاق کرتی ہو۔ کبھی پنگوڑے میں بچے بولتے ہیں، کبھی بچوں نے گفتگو کی ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑتے فرماتے ہیں قوم ادھر آؤ، میری بات دھیان سے سنو، میری ماں کے کردار پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ، خبردار، میری ماں پاک دامن ہے۔ او میں تم کو بتاتا ہوں میں کون ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، میرے رب نے مجھے کتاب بھی دی، وجعلنی نبیا مبارکن، مجھے بابرکت نبی بھی بنایا ہے، جدھر میں جاؤں برکتیں میرے ساتھ ساتھ۔ اکثر میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نبی کو پتہ ہی کو نہیں 40 سال نبی ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، میرے پاس کتاب آئے گی انجیل۔ ابھی انجیل آئی تو کوئی نہیں، ابھی انجیل آئی تو کوئی نہیں، نبوت کا اعلان تو کوئی نہیں کیا تھا پہلے، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ایگریمنٹ پہلے ہو چکا ہے، وزارت مل چکی ہے، نبوت کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، وفاداری کا حلف اٹھایا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں، اب وہ بالقوت نبی ہیں۔ جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ اعلان کر دو، پھر اعلان کر دیں گے، پھر بالعمل نبی بن گئے۔ سیم ایسے ہی اللہ کے محبوب کی نبوت ازل سے آ رہی ہے، جب سے تخلیق شروع ہوئی، خلقت محمدی شروع ہوئی، اس کے بعد بالعمل کی اجازت 40 سال بعد غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے کرائی، لیکن آپ نبی ہر حال میں تھے، ہر نبی کا نام ہوتا ہے۔ اب خالق کہنا فرماتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں میرے نبی کی آمد کا اعلان کر دیا۔ یہاں اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان بھی ہے، دھیان دو، توجہ رکھو۔ پہلے جو شروع میں سورہ بقرہ ہے وہاں بھی ختم نبوت کا اعلان ہے، سورہ احزاب میں بھی ختم نبوت کا اعلان ہے، اس آیت میں بھی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ خالق کائنات بار بار اپنے نبی کی ختم نبوت کا اظہار فرماتا ہے، کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ خالق کائنات فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ذیشان رسول تشریف لائے گا، وہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، جو کچھ میں نے تم کو کتاب و حکمت دی ہے، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، دیگر صحیفے دیے، وہ سب کتابوں کی تصدیق فرمائے گا کہ یہ سچ ہیں، تمہاری نبوتوں پہ مہر لگائے گا، نبی بھی سچے، ان کی کتابیں بھی سچی۔ ہم کیا کرتے ہیں محفل میلاد میں؟ اللہ کے قرآن سے آغاز کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، نبی پاک کی نعت بیان کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی آنے کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، آخر میں درود و سلام پڑھتے ہیں،
تبرک بانٹ کے ختم کر دیتے. یہ محفل میلاد. جس چیز میں، جس محفل میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہے، حضور کے تشریف لانے کا ذکر ہے، اس محفل کا نام ہے محفل میلاد. سب سے پہلی محفل میلاد خود خالق کائنات نے منائی ہے. سب سے پہلا میلاد کس نے کیا؟ سب سے پہلا میلاد رب کائنات نے خود میلاد کر کے بتایا. سب نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے حلف لے کے قسمیں لے کے پھر ان کو بتایا ثم جاءکم، جب تم سب چلے جاؤ گے میرے محبوب کی آمد کا اعلان کرتے رہو گے، لوگوں کو بتاتے رہو گے، پھر وہ میرا ذیشان محبوب تشریف لائے گا. یہ آمد مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول کیا ہے؟ یہ آمد مصطفیٰ نہیں. رب وعدے نہیں لے رہا کہ میرا محبوب آئے گا پھر آ کے تمہاری نبوت کے اوپر مور لگائے گا، تمہیں نبوت کے اوپر تصدیق کرے گا. جس پہ مصطفیٰ مور لگائے گا اس کی نبوت پکی ہو جائے گی، جس کے اوپر مور نہیں لگے وہ نبوت سے خارج ہو جائے. خالق کائنات نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات فرمائے. پہلے نبی آئے، ان کے لیے حدیں تھی، زمانے تھے، قیود تھی، حدود تھی. لیکن مصطفیٰ کی باری ہے، ساری حدیں ختم، زمانوں کی قید ختم، لسانوں کی قید ختم، دیگر جتنی پابندیاں ساری ختم کر دی. فرمایا جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی رسالت و رحمت کا بھی ڈنکا بجے گا. بے شمار آیات ہیں. وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے میرے محبوب میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافتن سب کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، للعالمین کے لیے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا. عالمین وہ رب العالمین ہے، سرکار رحمت للعالمین ہے. عالم ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 18,000 عالم ہیں. جہاں جہاں خدا کی خدائی موجود ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی موجود ہے. اور بھی ایسے موجود ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. خالق کائنات کی ذات ببرکت ہے جس نے فرقان قرآن اتارا علی عبدہ لیکون نذیرا للعالمین، تاکہ سارے جہانوں کے لیے آپ نذیر بن گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے آپ کو نہیں بنا کے بھیجا سارے عالمین کے. بے شمار آیات ہیں. مصطفیٰ کی باری ہے تو عالمین کا استعمال کیا، سارے عالمین. وہ عالم ارواح ہے، عالم شہود ہے، عالم برزخ ہے، عالم حشر ہے. مصطفیٰ ہر عالم کے لیے رحمت ہے. وہ ہر عالم کی رحمت تھی، وہ ہر عالم کی رحمت تھے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ تو عالم ارواح کے بھی رحمت ہیں، وہ تو عالم شہود کے بھی ہیں، وہ تو عالم برزخ کے بھی نبی ہیں، وہ تو عالم حشر کے بھی نبی ہیں. کہ ان کی مہربانی ان کو یہ چیز پسند آئی، ہمارے پاس تشریف لے آئے. یہ ہم پہ انعام ہے، ان کا احسان ہے. ثم جاءکم، میں نے کیا کہ یہاں ختم نبوت کی ثابت ہوتی ہے. پہلے نبی جتنے تشریف لائے وہ مبشر بن کے آئے. مبشر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد ایک ذیشان رسول تشریف لانے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. آپ کو دنیا میں نام محمد ہے، عرش پہ آپ کا نام احمد ہے. ہر نبی نے مبارک دی، بشارت دی، لیکن مصطفیٰ کریم نے کسی کی بشارت نہیں دی، کسی کی مبارک نہیں دی، بلکہ رب فرماتا ہے مصدق کل ما کم، میرا محبوب تمہارا مصدق بن کے آئے گا. مصدق کا مطلب ہے جو کچھ آ چکا ہے اس کی تصدیق فرمائے گا. اب کوئی کمی نقص باقی نہیں ہے جو کوئی اور آ کے پوری کرے گا. اب ہر چیز مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام. آج دین مکمل ہے. لہذا مصطفیٰ سب کے مصدق، تصدیق فرمانے والے، پہلے سارے مبشر. اب یہاں واضح کر دیا اگر کوئی اور نبی ہوتا تو پھر مصطفیٰ اس کی بشارت دیتے کہ میرے بعد فلاں آئے گا، فلاں آئے گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے بشارتیں دیتے ہیں. مصطفیٰ آئے گا. ہماری رسالت کامل نہیں ہے، ہماری رسالت جزوی ہے، اپنے محدود علاقے تک ہے. جب ذیشان رسول تشریف لائے گا اس کی رسالت کامل اور مکمل ہوگی.
ہماری جزوی ہے، مصطفیٰ آئے گا مکمل ہوگی. اگر مصطفیٰ کے بعد کسی اور نے آنا ہوتا تو مصطفیٰ بھی اس کی بشارت دیتے، اس کی خوشخبری دیتے. ایک فرمایا نہیں، جو آ چکے وہ کمپلیٹ، اب میں سب کی تصدیق کرنے والا ہوں. یہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ کون ایگریمنٹ لے رہا ہے؟ یہ پروردگار لے رہا ہے. کن سے لے رہا ہے؟ سارے نبیوں سے. اس کا مطلب یہ بنا کہ عدم سے وجود عالم ارواح میں رب کائنات نے سب کو عطا کر دیا، ان سے ایگریمنٹ بھی لے لیا. محبوب کی آمد کا ذکر سب سے پہلے خود خدا نے فرما دیا اس محفل کا ذکر کر کے. اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ایگریمنٹ لیا؟ کس چیز پہ رف برداری ہو رہی ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور سارے نبی حلف اٹھاؤ، سارے نبی قسم اٹھاؤ، میرے ساتھ پکا وعدہ کرو جب میرا محبوب تشریف لائے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پہ ضرور بضرور ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنی. اب سوچنے سمجھنے کی بات ہے، دھیان رکھو. حضرت عیسیٰ روح اللہ اور محمد مصطفیٰ کی ولادت کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہے. 570-71 عیسوی ہے سرکار کی ولادت. رب وعدے لے رہے گا تو منن بھی، تم نے ایمان لانا ہے، بڑا کام چھوڑنا، تم نے مدد بھی کرنی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی آتے رہے دنیا میں، اپنا فریضہ ادا کر کے جاتے رہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھتے رہے. ذائقہ چکھا ہے، موت نہیں آتی. انبیاء زندہ ہیں، صدیق زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں. حدیث میں بے شمار آتا ہے، سرکار دن فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ صالح علیہ السلام اونٹی پہ جا کے حج کی طرف جا رہے ہیں، میں فلاں نبی کو دیکھ رہا ہوں، ہود کو دیکھ رہا ہوں، وہ حج پہ آئے ہوئے. کتنے انبیاء اب بھی حج پڑھتے کیونکہ وہ زندہ ہے. اب اگر سرکار کی ولادت سے قبل 650 سال عیسیٰ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے مدد کیسے کرنی؟ انہوں نے ایمان کیسے لانا ہے؟ بات سمجھو، رب کا قرآن سچا ہے، اس میں تو شک کی کوئی نہیں. لا رائب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رب کہتا ہے تم نے ایمان بھی لانا ہے. پھر 3 تاکیدیں کی. لام تاکید کیا ہے؟ لا تو بھی. پھر نون سکیلا ہے. نون سکیلا کا مطلب ہے 2 تاکیدوں کے برابر ہے. 3 تاکیدیں کر کے رب قسم لے رہا ہے، لا تو من. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ نون سکیلا مستقبل کے لیے آتا ہے. اس کی بات کیا ہے، وہ ماضی کے لیے آتا ہے. گزر گئی بات، اس وقت کو یاد کرو، وہ واقعہ ہو چکا ہے. بات کرنے والوں کو بھی پتہ ہے، سننے والوں کو بھی پتہ ہے. اس وقت بات کرنے والا متکلم بھی موجود تھا، سننے والا بھی موجود تھا. صرف ریمائنڈر ہے، یاد دہانی. یہ وقت کتنا حسین تھا محبوب، یاد کرو جب ہم نے تیری خاطر محفل سجائی تھی، نبیوں سے عہد لیا تھا، رسولوں سے عہد لیا تھا. وہ وقت کتنا حسین تھا، اس کو یاد تو کرو. وہ بات گزر گئی ہے. اب ایگریمنٹ کس کا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے. وہ وقت ابھی آیا نہیں. ایک تو اس وقت وہاں ایمان کا اظہار ہو گیا وقتی طور پہ، بلکہ انہوں نے پہلے سب سے نبی کی نبوت کا شعور دیا، ادراک بخشا، تب نبوت ملی. پھر اب پریکٹیکل وقت کہاں آئے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. اس کے کل کا مثال سے ٹائم ختم ہو رہا ہے. باقی اسی موضوع کو ہم اگلے جمعے پہ پھر چلائیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پہ. لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ایمان کیسے لائے. معراج کی رات قرآن میں واقعہ درج ہے. 15ویں پارے کی پہلی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 27ویں پارہ سورہ النجم. ان 2 جگہ پہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے معراج مصطفیٰ کا. احادیث بے شمار ہیں، بخاری مسلم سیاست تک اندر بات درج ہے کہ جس وقت آپ کی سواری مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتی ہے، سارے انبیاء موجود ہیں. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں، ویلکم کے لیے موجود ہیں، استقبالیہ دے رہے ہیں.
बल्कि जिंदगी के हवाले से एक बात फिर जिम्मन कह दूं, सरकार फरमाते मरार तो बेकब्र मूसा ववा कायमुन युसल्ली फी कब्र ही, मैं जब मूसा की कब्र के पास से गुजरा तो मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। नबी जिंदा है ना, खड़े होकर नमाज कब्र में पढ़ रहे मूसा। फिर जब मस्जिद अक्सा में गया, सारे नबी इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, वेलकम के लिए मौजूद हैं। फिर टाइम आता है, अजान हो गई, तकबीर का वक्त है, मुकब्बर तकबीर कहता है, सारे हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी हाथ बांध के मुस्तफा के पीछे खड़े हो गए। इसी आपको कहते हैं इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया क्यों कहते हैं? ये प्रैक्टिकल इस आयत का इतलाक हो रहा है शब मिराज की रात। फिर यहाँ एक और नुक्ता समझने की बात है, तवज्जो रखें। मुसल्ला इमामत खाली है, नमाजी तैयार हैं, वजू किए हुए हैं, अलर्ट हैं, मुसल्ला इमामत खाली, इंतजार है नमाज कौन पढ़ाएगा। रब का हुक्म मिला जिब्रील से कि जिब्रील मुस्तफा करीम को मुसल्ला इमामत पेश करो, सरकार खुद नमाज पढ़ाएं। तवज्जो रखें, जिस शख्सियत को जिब्रील अमीन नूरानी फरिश्तों के सरदार मुसल्ला इमामत पेश करें, उस जात के इमामुल अंबिया होने में कोई शक नहीं, उसकी इमामत खिलाफत में कोई शक नहीं। जिसको सरकार रहमतुल लिल आलमीन मुसल्ला इमामत दे, अबू बकर को उस पे लोग क्यों शक करते हैं? हैरानगी की बात है, अकल की कमी है। सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं अली ए अब्बास जाओ अबू बकर को बुलाओ, मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। अली कहते हैं मैं मौजूद भी था, गैर हाजिर भी नहीं था, बीमार भी नहीं था। सरकार मैं जा अली तू बुला, अब अब्बास चचा जाओ अबू बकर को बुलाओ, वो मुसल्ला इमामत। ऐसा कहते हैं यार साहब वो नरम दिल हैं, रकीक कलब हैं, वो कैसे खड़े होंगे आपके तो मौजूदगी में। फिर भी बात साथ की, जब 30 में को झिड़क दिया, फरमाया तुम औरतें बहकाने वाली। मुस्तफा का इंतखाब अबू बकर है, मरू अबा बकर बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो वो नमाज पढ़ाए। अबू बकर सिद्दीक ने सरकार की ज़हरी हयात में 17 नमाजें पढ़ाई। आखिरी बात करके टाइम खत्म होता है। एक दिन आपको इफाका हुआ, पर्दा सिरकाया, जैसे हो होता है। जो 7 नमाजी थे उन्होंने इस तरह इशारा किया कि सरकार तशरीफ लाना चाहते हैं, अबू बकर पीछे हट गए। अबू बकर को पता चल गया कि सरकार तशरीफ लाने वाले हैं, पीछे हटने लगे। और मैं रिस्लिकला राजा ने किया बाबकर अपने पांव पे खड़े रहो, मैं फकत आपकी इमामत पे मोर लगाने के लिए खड़ा होकर देख रहा हूं, किसी को इख्लाफ तो नहीं है, किसी को कोई इख्लाफ तो नहीं, मेरे सारे उम्मती खड़े हैं, सहाबा को इख्लाफ है तो आज मुझे बता दें, मैं तो फकत देखना चाहता हूं कि सब मौजूद। जिम्मन एक बात, एक मिनट ज्यादा होना, असूल ये है सीना काबा से फिर जाए नमाज टूट जाती है। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, सारे सहाबा किबला से रुख हटाकर रुख मुस्तफा की तरफ फिर गए। साहबा कहते हैं अल्लाह की कसम हमने इतना खूबसूरत चेहरा पहले कभी नहीं देखा, जितनी चमक दमक सरकार के रुखे बदुहा पे उस दिन देखी। कन्नो मुसहफ चमकता चेहरा था। यारो अगर आज का दुनिया का मौलवी होता कहता नमाज टूट गई है, किबले से हट गए, अल्लाह की कसम उनकी नमाज पे तकमील तक पहुंच गई। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, जिस नमाज में रुखे मुस्तफा का दीदार जाए वही तो नमाज काबिल कबूल होती है। बात खत्म होती है इंशाल्लाह अगला